حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ یہ واقعہ اپنے بچوں اور والدین کو ضرور سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زبان پر آتے ہی دل ایک نورانی سکون سے بھر جاتا ہے۔ وہ پاک بیٹی، پاک ماں، پاک بیوی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ یعنی جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضرت فاطمہ کا وجود محض ایک بیٹی کا وجود نہیں تھا، وہ نوری مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھی۔ صحیح حدیث کے مطابق فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، روحانی وابستگی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ تھام لیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں باپ بیٹی کے تعلق کا منفرد ترین مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ بخاری شریف۔ فاطمہ صورت میں، عادت میں، چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور گفتگو میں بالکل اپنے باپ جیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے زیادہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف۔ یہ وہ بیٹی تھی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم فاطمہ سے محبت کرو کیونکہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ ترمذی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بے مثال تھی۔ دنیاوی آرائش سے دور، دل اللہ سے جڑا ہوا، نفس پر سخت عبادت گزار، قناعت پسند، امت کی ماں، غم بانٹنے والی، یتیموں کی سہارا، غریبوں کی مددگار، اور یہ پاکیزگی اس گھر کی نشانی تھی جسے قرآن نے بہتر الطاہرین قرار دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں، بھوک بھی، تکلیفیں بھی، مگر صبر ایسا تھا جیسے چاند سحری کے وقت خاموش کھڑا ہو۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محنت کرتی رہتی۔ گھر کی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ کے ہاتھوں میں سخت محنت سے زخم ہو گئے ہیں، انہیں ایک خادمہ عطا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ایک ایسا تحفہ دیا جس کا نور آج بھی گھروں میں جاری ہے۔ فاطمہ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ یہ گھر غم پر صبر، فکر میں قناعت اور دنیاوی تکلیفوں پر شکر کی بہترین مثال تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر ایک ایسی رات بھی آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز میں لرزش کے ساتھ فرمایا، فاطمہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ بخاری شریف۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ اس بات کی علامت تھی، یہ رشتہ دنیا کا نہیں آخرت کا تھا۔ اور اب آتے ہی اس پاک بیٹی کی پیدائش کے اس موقع کی طرف جو دردناک بھی ہے اور ایمان افروز بھی۔ جب حضرت خدیجہ کو ولادت کا وقت قریب آیا تو مکہ کی تمام عورتوں نے ان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ سرداران قریش کی عورتوں نے سخت جملے کہے،
کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی عورت اندر نہ آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا تھی اور درد زخ شروع ہو چکا تھا۔ انسانی نظر سے یہ لمحہ بہت پریشان کن تھا، مگر اللہ اپنی خاص بندی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ روایات کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درد بہت بڑا تو اچانک گھر نور سے بھر گیا۔ 4 نورانی عورتیں اتریں، ان کے چہرے چاند کی روشنی سے زیادہ روشن اور ان سے خوشبو ایسی جیسے جنت کے پھولوں کی ہو۔ انہوں نے کہا، اے خدیجہ، ہم اللہ کی طرف سے تیری مدد کے لیے آئی ہیں، خوف نہ کر، ہم تیری بہنیں ہیں۔ ان میں سے تھی ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ اور تیسری حضرت ہاجرہ اور چوتھی حضرت صفرہ۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی دلجوئی کی، ان کی تکلیف دور کی اور پھر انہی کی موجودگی میں حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں نور اترا، کیونکہ آنے والی ہستی وہ تھی جو آگے چل کر اہل بیت کی بنیاد بننے والی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت جیسے ہی مکمل ہوئی، پھر پورے گھر میں ایک نور پھیل گیا، وہ نور جو انبیاء کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر فائز ہونے والی ہستی کے ساتھ آیا۔ حضرت خدیجہ کے چہرے پر وہ سکون اترا جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ چند لمحے پہلے تک وہ عورت اکیلی تھی، درد میں تھی، بے سہارا تھی، اس کے پاس اب جنت کی عورتیں کھڑی تھیں۔ یہی وہ مقام تھا جسے ہم نے تھم نیل پر لکھا ہے۔ یہ واقعہ اپنے بچوں اور والدین کو ضرور سنائیں، کیونکہ ان پر ایک ماں کی عصمت بھی ہے، ایک بیٹی کی پاکیزگی بھی، اور اللہ کی مدد کا غیر معمولی جلوہ بھی۔ حضرت خدیجہ کو جب اللہ نے یہ نورانی بیٹی عطا فرمائی تو انہوں نے انتہائی محبت سے اسے اپنی گود میں لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کی ان عورتوں نے خود فاطمہ کو نہلایا، ان پر خوشبو ملی اور کہا، اے خدیجہ، یہ دنیا کی پاک ترین خواتین میں سے ہوگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ آج بھی جب اسے بیان کیا جائے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوازشدہ بیٹی فاطمہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر وہی نور چمک اٹھا جو نبوت کے نور سے مل جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی چادر میں لپیٹا، ماتھے پر چوم کر فرمایا، یہ میری بیٹی ہے، یہ پاک ہے، طاہرہ ہے، ظاہرہ ہے، دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے ساتھ ہی گھر کی فضا بدل گئی۔ جو عورتیں مکہ سے انکار کر گئی تھی وہ محروم رہ گئیں اس عزت سے جو اللہ نے خدیجہ کے نصیب میں لکھی تھی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کبھی بھی اس وقت آتی ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جب فاطمہ کچھ بڑی ہوئی تو ان کی شخصیت میں وہی نورانی تاثیر نظر آنے لگی جو اہل بیت کے ہر فرد میں نظر آتی ہے۔ ان کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزرا۔ وہ اپنے والد کے اتنے قریب تھیں جیسے سایہ جسم سے جدا نہ ہو سکے۔ جب مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتے، راستہ روکتے، جوتے میں کانٹے ڈالتے، گندگی پھینکتے تو چھوٹی فاطمہ اپنے نبی پاک کے پاس دوڑ کر آتی، آنسو روک کر ان کے کپڑے صاف کر دیتی اور کہتی، ابا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، فکر نہ کریں۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی انہیں سینے سے لگاتے اور فرماتے، فاطمہ میری ماں جیسی ہے۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی تھیں، غم بھی بانٹتی تھیں اور یکدم اس وقت راج دلاریاں بن جاتی جب کوئی دکھ یا تکلیف آتی۔ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ وہ ہے جو میرے لیے کھڑی ہوتی ہے، جب میں غمگین ہوتا ہوں تو مجھے سکون دیتی ہے۔
یہ وہ عظیم بیٹی ہے جو اپنے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس لیے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ عام باپ بیٹی جیسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، مسند احمد۔ یہ ایسی بیٹی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں خطبہ دیتے تو فاطمہ مسجد کے دروازے کے قریب کھڑی ہو کر باپ کی آواز سنتی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ وہ سکون ہوتا جو اللہ والوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا بیٹی علی تمہارے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ تو فاطمہ نے ادب سے سر جھکا لیا، خاموش نہیں، اور یہ خاموشی رضا کی علامت تھی۔ اپنی بیتی ہوئی شادی کی رات میں فاطمہ کے گھر میں سادگی تھی، نہ لباس کی نمائش، نہ تزئین کا شور، نہ برتنوں کی قطاریں، صرف نور کا سمندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی پر ایسا خطبہ دیا کہ علی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فاطمہ محبت سے کانپ اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اے اللہ ان دونوں میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے۔ ابن ماجہ۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ نسل قائم ہوئی جس میں حسن اور حسین جیسے جنت کے سردار پیدا ہوئے۔ یہ گھر ایسا تھا جس کی دیواریں بھی تسبیح پڑھتی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا ہر لمحے میں عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو دیکھا کہ گھر کے چولہے سے دھواں نکلا ہوا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا بیٹی دنیا دکھ کی جگہ ہے، صبر کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی آپ سے سخت بات کرتا تو فوراً معاف کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ میری اخلاق کی وارث ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کی فضا بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو مسکرا دی۔ بعد میں پوچھا گیا تو فاطمہ نے بتایا پہلے فرمایا تھا میں جلد رخصت ہونے والا ہوں، اس پر میں رو پڑی۔ پھر فرمایا فاطمہ تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اس پر میں مسکرا دی۔ بخاری شریف۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے بعد فاطمہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، جو ماں اللہ کے دین پر کھڑی ہو جائے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدیجہ تنہا تھی مگر اللہ نے جنت کی عورتیں ان کی مدد کے لیے بھیجی۔ دوسرا سبق، جو بیٹی اللہ کے نور سے پیدا ہو اس کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے مگر اس کی عزت دنیا کی عورتوں سے بلند ہوتی ہے۔ تیسرا سبق، اگر دنیا چھوڑ دے مگر اللہ ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا وجود صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں، وہ ہر بیٹی، ہر ماں، ہر عورت کی عملی رہنما ہے۔ ان کی زندگی جلال بھی ہے، جمال بھی، آزمائش بھی ہے، روشنی بھی، سادگی بھی ہے، عصمت بھی۔ ان کے پیدائش کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں، اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔